معاملے اور گفتگو نے اللہ نے مجھے وہ رات بھلا دی ہے، یہ نہ لڑتے تو متعین تھی، مجھے اللہ نے بھلا دی ہے۔ اور اس بھلانے میں بڑی رحمت ہوئی۔ مثلا اللہ ایک رات فکس کر دے 29، اور اس رات میں لوگ شراب پی رہے ہوتے تو بندر بن جاتے، خنزیر بن جاتے، اس رات بھی زنا کر رہے ہوتے تو پتھر برستے ہوتے۔ تو اللہ کے قربان جاؤں جس نے یہ فضل فرمایا کہ چھپا دیا۔ اب کوئی اس رات گناہ بھی کرے گا تو اللہ کی وہ پکڑ نہیں ہے۔ تو 27ویں کی رات شب قدر نہیں ہے، یہ 21 میں آتی ہے، 23 میں آتی ہے، 25 میں آتی ہے، 27 میں آتی ہے، 29 میں۔ آج کل راتیں چھوٹی ہیں، 5 راتیں جاگ کے گزار لی جائیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، چند گھنٹوں کی رات گپے مارتے مارتے گزر جاتے۔ یہ ان 5 راتوں میں ایک انشاءاللہ ضرور شب قدر ہو، اور ایک رات کی وہ بندگی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں پر بھاری۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ جاگنے والے جتنے جاگنے والے ہوتے ہیں سب کی بخشش کر دیتے، سب سوائے 4 آدمی، 4 آدمیوں کا کیس تاریخ لگ جاتی، باقی سب کی بخشش کا اعلان ہوتا۔ ایک شراب پینے والا کہ اس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ توبہ کرے گا تو اس کو معاف کر دوں گا، ورنہ معاملہ التوا میں ہے، تاریخ میں۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، اس کے بھی بخشش کا معاملہ تاخیر کر دی جاتی۔ ایک دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اس کا معاملہ بھی تاریخ رہ جاتی۔ اور ایک رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، یہ 4 آدمیوں کی سوا اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کو معاف کر، جتنے جاگ رہے ہیں سب کو معاف کر۔ ان 4 میں سے کوئی جاگ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شرط ہے یہ کام چھوڑ دو تیری معافی ہے، نہیں چھوڑتا تو معافی کر۔ اس میں ایک شراب ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی ہے، ایک بغض سینے میں پالنا ہے، اور ایک رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا ہے۔ تو ان 4 چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک سے بچائے۔ ہر آدمی شرابی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک دل میں بغض پالنا یہ بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ تھوڑے سے منفی رویے ہو جائیں تو بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، حقارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ 2 چیزوں کی آپ محنت کر لو، ایک زبان کو برے بول سے بچا لو، ایک دل کو بغض سے بچا لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلو، بغیر حساب کوئی حساب۔ اس زبان سے دل خراشی کا بولنا نہیں، دل آزاری کا بولنا نہیں، کسی کی غیبت برائی کا بولنا نہیں، کسی کی بے اکرامی بے عزتی پگڑی اچھلنے کا بولنا نہیں، اور دل لوگوں کا منفی رویے کے بعد بھی دل صاف رہے، پاک رہے، بغض نہ ہو۔ رنج ایک الگ چیز ہے، رنج کسی کے رویے سے رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ ایک طبعی چیز ہے، وہ غیر فطری نہیں۔ یہ غیر فطری بغض پانا، اس کو ذلیل کرنے کی پھر تدبیریں سوچیں، یہ بغض ہے۔ تو ایک اپنا دل آپ صاف کرنا شروع کر دیں، اور ایک زبان پہ قابو پانا شروع کر دیں۔ جس دن دل بغض سے پاک ہوا، زبان دل آزاری سے پاک ہوئی، تو آپ کے بے حساب پر مہر لگ جائے گی، کیونکہ اس کام کے کرنے والے ہیں بڑے تھوڑے، ہیں ہی کوئی نہیں، لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہے۔ تو رمضان کی برکتیں ہیں، یہ آخری عشرہ ہے، تو اس میں شب قدر کو ڈھونڈا جائے۔ کچھ بھائی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف والا تو سویا بھی ہو تو اس کی شب قدر اجر میں لکھی جاتی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے کے لیے جاگنا شرط نہیں ہے، سویا بھی ہے تو گھر میں جو جاگ رہا ہے نا اسی کی طرح اس کی بندگی لکھی جاتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ 1 مہینہ تو پورا اعتکاف فرمایا، رمضان کا پورا مہینہ شب قدر کی تلاش میں، اول سے لے کر آخر، اور باقی ساری زندگی آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ آخری 10 دن مسجد میں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ نہیں بیٹھے، ایک دفعہ نہیں بیٹھے، ایک مسئلہ ہو گیا تھا،
اس کی وجہ سے آپ نے اعتکاف اپنا توڑ دیا. تو پھر شوال میں 10 دن آپ مسجد میں آپ نے اعتکاف فرمایا. تو یہ مستقل آپ نے ساری زندگی اس کو نبھایا. تو یہ بھی ایک بڑا عمل ہے. اللہ کا فضل ہے بہت لوگ بیٹھتے ہیں اس میں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں تعلیم کے حلقے ہوں، کچھ سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوں، کہ لوگ جوش میں اللہ کا فضل ہے بیٹھتے تو ہیں لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، دین کا نہیں پتہ، مسائل کا نہیں پتہ. تو کچھ ایسا انتظام ہو کہ ان کے اس 10 دن میں ایسی تربیت ہو کہ وہ ساری زندگی اللہ کے در والے بن جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بن جائیں. تو آپ بھائی یہ سارے اس کی نیت کرو کہ ساری زندگی اللہ کو راضی کر کے چلنا ہے اور اللہ کو مطلوب بنا کے چلنا ہے. باقی خطا قصور گناہ انسان کے خمیر میں ہے، ہو جائے تو توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ معاف فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے یہ روزے قبول فرما، تراویح قبول فرما. جو بھائی اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان کا اعتکاف قبول فرما. جو تیرے گھر پہنچے ہوئے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھیں گے، تیرے نبی کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں گے، یا جو عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ان سب کی یہ کوششیں قبول فرما. اور یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا ملک آفات میں ہے، مصیبتوں میں ہے، ایک مصیبت سے نکلتے ہیں دوسری اس سے بڑی منہ کھول کے کھڑی ہوتی ہے، یا اللہ یہ تیری ناراضگی کی کھلی نشانیاں ہیں. ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، تو یا اللہ راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہمیں معاف کر دے یا اللہ. کبھی پانی پاگل ہو جاتے ہیں، کبھی ہوائیں بے قابو ہو جاتی ہیں، کبھی زمین لرزنے لگتی ہے، کبھی پہاڑ تھرانے لگتے ہیں، کبھی میرے مولا موسم دشمن بن جاتے ہیں. یہ سب نشانیاں ہیں کہ تو ہمارے دیس والوں سے ناراض ہے، اور تیری ناراضگی بجائے ہے کہ یا اللہ ہم نے تیرے ہر حکم کو توڑا، تیری ہر نافرمانی کو زندہ کیا. ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے ملک پر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے، مصیبتوں کو ٹال دے. ہمیں نیک لوگ عطا فرما، ہمیں دیانتدار لوگ عطا فرما، ہمیں ہمدرد لوگ عطا فرما. ہمیں ایسے پتھر دلوں سے محفوظ فرما، ہمیں ایسے بد دیانتوں سے محفوظ فرما جو ہمارے یا اللہ حقوق پہ بھی ڈاکے ڈالیں، ہماری عزت نفس کو بھی مسلیں اور اپنے عشرت کا دے تعمیر کریں. ایسے پتھر دل، ایسے بھیڑیا نما انسانوں سے اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تو نیک، رحم دل، عقل مند یا اللہ اور ہمدرد، اور یا اللہ اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کے ہاتھ میں قیادت عطا فرما جو امت کو اس عذاب سے نکالیں، ان گھاٹیوں سے نکالیں. مہربانی کر دے یا اللہ. ہمیں تو اس ملک کو جتنے سال ہوئے ہیں، ہر آنے والا سال پہلے سے زیادہ تاریک ہو کر آیا، پہلے سے زیادہ نکمے نااہل لوگ آئے. اب تو یا اللہ بے بسی کی انتہا ہے. یا اللہ مہربانی کر دے. تو تل ملک من تشاء، تو نے قرآن میں کہا ہے تو جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے. نہ کوئی الیکشن سے بنتا ہے، نہ کوئی پارٹی کی طاقت سے بنتا ہے. جسے تو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے. جب تو ناراض ہوتا ہے تو بے وقوف ظالم لوگ مسلط کرتا ہے، جب تو راضی ہوتا ہے تو نیک لوگ دیتا ہے. آج کل تو ہم سے ناراض ہے، تیرے موسم ہمارے خلاف، تیرے پانی ہمارے خلاف. آدھا ملک ڈوب گیا، سینکڑوں ہزاروں یا اللہ لوگ تیرے محبوب کی امتی پانیوں میں بہہ گئے، کروڑوں جانور مر گئے، گھر گر گئے، کھلے آسمان تلے. اے میرے مولا یا اللہ آج تیرا نبی ہوتا تو یقیناً بہت روتا، بڑے آنسو بہاتا. یا اللہ تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ میرے مولا. ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، کیا عمل تجھے دکھائیں، قول و فعل کے تضاد نے ہمیں رسوا کر دیا. اے میرے مولا ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہماری جھولی بھی خالی ہے، لیکن یہ سب کچھ جو اس ملک میں ہو رہا ہے آسمانی آفت الگ. یا اللہ حکمرانوں کا ظلم